من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ کے سامنے فکر آخرت کے موضوع پر قرآن کا تصور پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی، اور سعادت اس لیے بھی میں اسے سمجھتا ہوں، ویسے تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کا ذکر کرنا اور اس کے عقائد پر گفتگو کرنا یہ ساری سعادتیں ہیں، لیکن میں اسے بطور خاص اس لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ میرے مخاطبین ملت اسلامیہ کا وہ مستقبل ہیں اور مستقبل کا وہ خلاصہ ہیں کہ جس پر ہمارے اس آنے والے عہد کا انحصار ہے جسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انقلاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے نفاذ کا منزل قرار دیتے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کرنا اور آپ تک اس پیغام کو پاس کرنا ایک بڑی سعادت ہے۔ جہاں تک فکر آخرت کا تعلق ہے تو ہم اسے یہاں سے لیتے ہیں کہ دراصل انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی ایسی صورتحال یہاں موجود نہیں رہی کہ کوئی اس کا منکر رہا ہو۔ اسے کسی نہ کسی صورت میں انسان نے مانا ہے، کیونکہ اس کے مانے بغیر بات آگے نہیں چلتی۔ بات اس لیے آگے نہیں چلتی کہ جب آدمی یہاں آ کے آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے اپنے وجود سے لے کے اپنے گرد و پیش تک پھیلی ہوئی ساری زندگی میں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں۔ ان جوابات کے بغیر نہ فرد کے حقوق کا تعین ہوتا ہے، نہ معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، نہ سماجیات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور نہ آدمی کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ لہذا وہ جب آنکھ کھولتا ہے تو یہ کچھ سوالات ہیں جو اسے پیش آتے ہیں، میں کہاں آ گیا ہوں، یا میری کیا حیثیت ہے، کب تک مجھے یہاں رہنا ہے، کیا مجھے کرنا ہے، کس نے مجھے بھیجا ہے، کسی کے پاس مجھے واپس جانا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جنہیں فلسفے نے بھی حل کیا ہے، جنہیں مختلف نظاموں نے بھی بیان کیا ہے، جن کے متعلق مختلف مذاہب نے بھی گفتگو کی ہے، اور اسی سلسلے میں اسلام بھی گفتگو کرتا ہے۔ ہم ذرا سا جائزہ اس بات کا بھی لیں گے کہ آخر وہی بات حق کیوں ہے کہ جو قرآن نے پیش کی ہے، وہی بات حق کیوں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ آخر ان باتوں کا جواب تو دوسرے بھی دیتے رہے۔ اللہ کے ہونے کا جواب ہندوازم نے بھی دیا ہے، جو قدیم ترین ہونے کا دعوے دار ہے نظریات کے مطابق۔ اس آخرت کا تصور اس نے بھی دیا ہے، چاہے وہ آواگون کی صورت میں ہو۔ اس آخرت کا تصور آپ کو بالکل ان ابتدائی قسم کے جاہلانہ معاشروں میں ملے گا، لیکن ان کے ہاں صورتحال کیا ہے کہ اللہ کا تصور دیا تو کیا کہ اس نے بنایا، بنا کے چھوڑ دیا، بنا کے اپنے اختیارات تفویض کر دیے، تقسیم کر دیے۔ اس پر تصرف اس کا نہیں، اس پر اب تعلق اس کا نہیں۔ یہاں وہ بالکل بے نیاز ہوا بیٹھا ہے، وہ ایک کھیل رہا تھا، اس نے ایک کھیل کا کھلونا بنایا ہے، بنا کے اسے چھوڑ دی۔ یا یہ تصور آیا، یا پھر یہ ایک تصور آیا کہ صاحب اس نے بنایا تو ہے، اور بنانے کے بعد اس نے یہ جو تقسیم کی ہے یہاں اس تخلیق کی، اس کا تصور یہ ہے کہ اس میں اونچ نیچ خود اس نے پیدا کر دی، اور اس اونچ نیچ کا تصور یہ ہے کہ کسی کو اس نے مذہبی پیشوائیت کے لیے پیدا کر دیا، کسی کو اس نے سیاسی رہنمائیت کے لیے پیدا کر دیا، کسی کو اس نے تجارتی حوالہ جات کے لیے پیدا کر دیا، کسی کو اس نے یہاں محض اس لیے پیدا کر دیا کہ یہ جو سارے طبقات ہیں، ان سارے طبقات کا بوجھ وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے زندگی کے سارے شدائد برداشت کرتا رہے۔ یہ تصور آپ کو عام ملے گا، چاہے اس کے نام کچھ بھی رکھ لیے گئے ہیں۔
طبقاتی کشمکش کی صورت میں بھی ملے گا اور ان سماجیات میں بھی ملے گا کہ جہاں انسان کو اس انداز میں تقسیم کیا گیا کہ یہ راجپوت ہے اور یہ برہمن ہے اور یہ شودر ہے اور یہ کھشتری ہے. یہ سارے وہی تصورات ہیں کہ جس میں آدمی نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہاں اس کی حیثیت کیا ہے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے تصور سے عاری نہیں رہا یہ معاشرہ کبھی بھی. اور بقول مولانا حالی کے کہ ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا اور آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا اور دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے انکار کسی سے نہ بنایا گیا. الفاظ کا کھیل ہے. کسی نے رام کہا, کسی نے رحیم کہا, کسی نے اسے فطرت کہا, کسی نے اسے نیچر کہا. بہرحال اس کا اقرار کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھی انسان. پھر انسان کی بات اس طرح بھی آگے نہیں بڑھی کہ وہ روز مرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیدا ہوا تھا, یہ جو مر گیا, کیسے مر گیا, کیوں مر گیا, کیا مرنے کے بعد بھی کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. تو دراصل جہاں بھی اخلاقیات کی کوئی صورت حال موجود ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک کہ اس بات کا تصور انسان کو نہ دے دیا جائے کہ صاحب ابد الآباد تک کی بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے. لہذا اس کے تصورات بھی آپ کو مختلف جگہ مختلف ملے کہ تسکین, نجات اور مغفرت کے لیے وہ آواگمن کا چکر بھی دیا گیا کہ صاحب یہ صورت یہ ہے کہ آخر ایک آدمی پیدا ہوا, اس نے کچھ برائیاں کی, اس نے کچھ تکلیفیں دی, اس نے کچھ لوگوں کو پریشان کیا. اگر اسے آپ سزا دینا چاہیں تو کیسے دیں؟ اگر کوئی آدمی بہت اچھے کام کرتا رہا ہے, بہت بڑے کام کرتا رہا ہے, اپنی زندگی قربان کرتا رہا ہے, اپنی خواہشات قربان کر کے دوسروں کے لیے اچھے ماحول پیدا کرتا رہا ہے, تو آپ اسے انعام کیا دیں گے؟ تو اس کے لیے وہ تصور یہ پیش کیا گیا کہ صاحب وہ اچھے اعمال کرے گا تو اسے دوسرا جنم ملے گا اور اس میں وہ ذرا بالا تر درجے کی صورت میں آ جائے گا. برے کام کرے گا تو اسے برا جنم ملے گا اور وہ صورت میں گھٹیا قسم کی صورت میں پیدا ہو جائے گا. تو ہم یہاں پر ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھائے دیتے ہیں کہ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو وہاں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ وہ آدمی جو پچھلے جنم میں اچھے کام کر کے آگے کسی بہت اعلیٰ درجے کی صورت میں دوبارہ زندگی کی صورت میں آیا, تو آخر اسے کیا پتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا؟ اور جب اسے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اسے اس انعام کا احساس کیسے ہوگا؟ اور اگر میں کوئی برا کام کر کے گیا ہوں اور اس کے افزانے میں مجھے کہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس بات کا مجھے جب احساس نہیں ہے کہ میں کیا برا کام کر کے آیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی, تو لہذا اس کا جو تصور ہے وہ آدمی کی سزا اور جزا کو نہ متشکل کرتا ہے اور نہ آدمی کے اخلاقیات کو محفوظ کرتا ہے. اب اس ساری صورتحال کو سمیٹ کے ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسلام نے بھی یہ تصور دیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی, یہاں آپ پیدا کیے گئے ہیں اور بھیجے گئے ہیں تو یہ خاص مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. اس دنیا میں آپ کا آنا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ آئے, جانا بھی نظر آ رہا ہے چاہے اپنی صورت میں نہ صحیح لیکن دوسرے اٹھتے ہوئے جنازے کی صورت میں صحیح کہ آپ واپس جا رہے ہیں. گویا زندگی کا آنا اور زندگی کا جانا یہ دو مرحلے آپ کے سامنے ہیں. قرآن اس میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہے. پہلی بات کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف اتنی نہیں ہے کہ تم آ گئے اور نہ یہ صرف اتنی ہے کہ تم چلے گئے, بلکہ یہ ایک بہت طویل دورانیے کی فلم ہے کہ جس کا آغاز یہاں سے ہوا کہ جب تم محض لم یکن الشیء مذکورا, ایک ناقابل ذکر شے تھے, تمہاری کوئی صورت ہی نہیں تھی, تم ایک وجودی کیفیت میں موجود نہیں تھے لیکن بہرحال تم تھے. پھر خدا نے تمہیں ایک ایسی کیفیت کے وجود میں لایا کہ جسے وہ یوم الست کہتا ہے, وہاں اس نے تمہیں اکٹھا کیا تھا. زندگی کا دورانیہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ الست بربکم, اس نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یعنی ہماری زندگی کا آغاز یہاں سے ہوا. زندگی پھر اپنے دوسرے مرحلے کی طرف آئی. وہ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ وجودی مرحلہ ہے, لیکن ایسا مرحلہ کہ نطفۃ امشاج کا مرحلہ, من بین الصلب والترائب کا مرحلہ. یعنی جب ہم اپنے ماں اور اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈیوں میں خون کے دوران میں جرثمے کی صورت میں کہیں پھر رہے تھے, وہ بھی ایک زندگی کا مرحلہ.
پھر ایک تیسرا مرحلہ جسے قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہم نے جیسا چاہا تمہیں بنایا، یصورکم کیف یشاء، ماں ہم نے تمہاری تخلیق کی جیسا تمہیں چاہا بنا۔ پھر چوتھا مرحلہ جب تم اس دنیا میں آئے اور یہاں آنے کے بعد اپنے اس کام کو جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا اسے تم نے کیا، یہ چوتھا مرحلہ۔ اور زندگی کا پانچواں مرحلہ یہ کہ اب تم قبر سے داخل ہوگے اور حشر کے میدان میں نکلو، یہ اس کا پانچواں مرحلہ۔ تو اس میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جو اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں، تین مرحلے وہ ہیں جو ہم گزار کے آئے ہیں، اور چوتھا مرحلہ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ قبر کے دروازے سے داخل ہو کے شروع ہو۔ عقل کے دلیل کے اعتبار سے کہ یہ سارے مرحلے واقعی پیش آنے ہیں، تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں، تو آپ کے یہاں ہونے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کل قرآن آپ کا تصور یہ دیتا ہے کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں نہیں تھے، انکار کرو گے اس بات کا کہ نہیں تھے، اور اس بنیاد پر انکار کرو گے کہ صاحب ہمیں تو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، ماں کے پیٹ میں بنتے ہوئے بچے یہ بتا رہے ہیں کہ تم بھی وہاں تھے، پھر جب تم اور میں وہاں تھے تو پھر اس دوسرے مرحلے میں بھی تھے جہاں ہم رگوں میں دوڑ رہے تھے، اور ہم اس پہلے مرحلے میں بھی تھے کہ جہاں ہم عالم ارواح میں اکٹھے کیے گئے۔ یعنی ایک چیز کا اسباب دوسرے کے لیے دلیل ہے، اور دوسرے کی دلیل تیسرے کے ہونے کی دلیل ہے، اور ان چاروں مراحل کا ہونا اس پانچویں مرحلے کی دلیل ہے، جسے قرآن کہتا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے لیوم لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جامع الناس، جس دن اللہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے۔ اور وہ مرحلہ اس لیے آ رہا ہے کہ دراصل اس دنیا میں کہ جو ساری کی ساری بنائی اللہ نے اس طرح کی، یہ ساری ایک مجبور کائنات ہے، اس مجبور کائنات میں مجھے اور آپ کو اللہ نے کچھ اختیار دے کے بھیجا ہے، اور اس اختیار کو رضاکارانہ طور پر اپنے وجود پر نافذ کرنے کی ہماری ذمہ داری لگائی۔ لہذا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا عقلاً ایک لازمی نتیجہ، اور وہ یہ کہ جب یہ کام ہمیں رضاکارانہ طور پر کرنا ہے تو پھر اس میں بہتر کام کرنے والے کو جزا ملنی چاہیے اور برا کام کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ اس دونوں کا لازمی خاصہ ہے، کیونکہ جبراً ہم سے کچھ نہیں کرایا جا رہا، ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے اس بات کا کہ ہم چاہیں تو بھلی کام کر لیں اور ہم چاہیں تو بھلے کام نہ کریں، ہم چاہیں تو اللہ کی بات مان لیں اور ہم چاہیں تو اللہ کی بات نہ مانیں۔ لہذا جب یہ بات رضاکارانہ ہوئی تو یہ لازمی خاصہ رکھتی ہے اس بات کا کہ ایسا دن آئے جب اس کی جانچ کی جائے کہ کس نے رضاکارانہ طور پر خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے اور کس نے رضاکارانہ طور پر خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا۔ لہذا یہ وہ عقلی دلیل ہے جو اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جب اس بات کی جانچ کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے، اور قرآن پھر یہی کہتا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے اور اسی دن سے ڈرو اور اسی دن کی تیاری کرو۔ تم میں سے ہر شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس آنے والے کل کی تیاری کرے جو پیش آنے والا ہے، اور یہ تیاری اس اعتبار سے ہو اور اس خوف کے ساتھ ہو کہ جس سے تمہارا اور میرا معاملہ پڑنے والا ہے وہ نہ تمہاری رپورٹوں کا محتاج ہے، نہ تمہاری سی آئی ڈی کا محتاج ہے، نہ کسی مولوی صاحب کی تصدیق کا محتاج ہے، نہ کسی پیر صاحب کی توثیق کا محتاج ہے، نہ تمہاری اپنی زبانوں کا محتاج ہے، نہ تمہاری اپنی حرکات کا محتاج ہے۔ وہ جو کچھ تم کر رہے ہو خبیر بما تعملون، وہ اسے سارا کا سارا جانتا ہے۔ اس کے جاننے کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ تم اس سے چھپ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ، تم اس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتے۔ تمہارے خیالات کی اٹھتی ہوئی لہریں جو ہیں وہ اس کے علم میں ہے، یعلم ما فی الصدور، ان کے دلوں میں جو کچھ بھی موجود ہے، ان کے سینوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سب سے آشنا ہے۔ اس کے ساتھ قربت کا تعلق تمہاری یہ ہے کہ فإنی قریب، وہ تم سے بہت قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اتنا قریب ہے کہ پکارنے والے کی پکار براہ راست سن رہا، وہ اتنا قریب ہے
کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب، وہ اتنا قریب ہے کہ جہاں تم اپنی تنہائی میں تنہا ہو وہ دوسرا تمہارے ساتھ، جہاں تم دو سرگوشیاں کر رہے ہو وہاں تیسرا وہ تمہارے ساتھ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تم اس سے بچ کے جا سکو، اور وہ سارا ریکارڈ تمہارا تیار کرو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نگرانی کرنے والا بھی موجود، اور ہر ایک کے ساتھ پھر دو دو ریکارڈ تیار کرنے والے بھی اس نے لگا رکھے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ براہ راست بھی نگرانے کا۔ لہذا وہ دن جس کی فکر تمہیں کرنی ہے اور جس کی فکر مجھے کرنی ہے اور جس کی تیاری کے لیے دراصل اللہ نے وحی و نبوت اور رسالت کا یہ سارا انتظام اور نظام رکھا ہے، وہ اس لیے ہے کہ تم غفلت میں نہ مارے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں کے ساتھ کیونکہ ظلم کرنے کا نہیں، لہذا اس نے یہ ساری بات کھول کے بتا دی ہے کہ یہ دن آ رہا ہے اور اس کی تیاری کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ پھر قرآن اس دن کے متعلق آگاہ کرتا ہے کہ اس دن میں جو کیفیات پیش آنے والی ہے وہ کیا، یہ آگاہی وہ اس لیے دیتا ہے کہ دین کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، اس سارے سلسلہ دین کا نام اسلام ہے، یہ سارا کا سارا ہی خدا کی فرمانبرداری کا نظام ہے۔ ابراہیم جو لے کے آیا تھا وہ بھی اسلام ہی تھا، موسیٰ کے پاس جو تھا وہ بھی اسلام ہی تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ بھی اسلام ہی ہے، اور محمد اور قرآن کا پیغام آپ تک جو ہم پاس کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ اپنا نہیں ہے، وہی ہے جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ اس پہنچانے والے نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے، بلغوا انی لو کان آیا، لوگوں تک پہنچاؤ چاہے میری طرف سے ایک ہی آیت تمہارے پاس ہے۔ لہذا ہم یہ بات آپ تک پہنچانے کے بعد بری ذمہ ہے اپنے مستقبل سے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن خدا کو گواہ کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا ہے ان تک پیغام، اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے آگے تم نے پہنچانا ہے۔ تو میں نے جیسے کہ ابتدا میں کہا تھا، میں اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں مستقبل کے اس خلاصے سے مخاطب ہوں کہ اب جس کے کاندھوں پر یہ بات ہے کہ وہ عقائد اسلام سے لے کے معاملات و اخلاق تک کو آگے پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا یہ جو اس دن کا تصور قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، تو یہ وضاحت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جہاں جہاں نبوت کی روشنی گم ہوتی رہی، لوگ اس دن کے متعلق خود ساختہ تصورات کو پھیلاتے ہیں۔ مثلا یہ دن تو ایسا ہے کہ اس میں ہر آدمی کو اپنا نامہ اعمال خود ہی لے کے حاضر ہونا ہے، جو کچھ وہ کر کے آیا ہے وہ براہ راست اسے پیش کرنا ہے۔ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اللہ کی عدالت انصاف میں جائے گا، تو وہاں وہ گروہ کی صورت میں نہیں جائے گا، وہاں وہ جماعت کی صورت میں نہیں جائے گا، وہاں وہ خاندان کی صورت میں نہیں جائے گا، وہاں علاقائیت اور وطنیت کی صورت میں نہیں جائے گا، وہاں حکیم محمود احمد تنہا جائے گا اور بھائی امیر العظیم تنہا جائیں گے۔ جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں اس کا جواب مجھ سے نہیں مانگا جائے گا، جو میں کر کے جا رہا ہوں اس کی جواب دہی ان سے نہیں ہوگی۔ اس کی صورتحال تو یہ ہوگی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو تم سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی ایک گروہ تھے، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے لیے ہے، تم سے اس کا جواب نہیں مانگا جائے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، انہیں اسی طرح پیش کرنا۔ وہاں کوئی آدمی یہ کہنے نہیں آئے گا اور جناب اس نے یہ کام میرے کہنے سے کر دیا تھا لہذا اس کو چھوڑ دیجئے، مجھے پکڑ لیں۔ یہ آیت جو سورہ لقمان کی جو میں نے ابتدا میں پڑھی، جس میں کہا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اس کے غضب سے بچو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا۔ بات یہ نہیں کہ قرآن نے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، بلکہ یہ کہا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا، اور یہی صورتحال بیٹے کی بیان ہوئی کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا، یعنی اگر دینا بھی چاہے تو نہیں دے گا، کیونکہ صورتحال یہ ہے
کہ اس میدان میں کسی کے پاس بھی اتنے اعمالات نہیں ہیں. وہاں تو سکہ عمل کا چلتا ہے، وہاں تو سکہ نیکیوں کا چلتا ہے، خدا کی فرما برداریوں کا چلتا ہے، اور وہ ہر آدمی کے پاس اتنا محدود ہے کہ وہ اتنا وافر نہیں ہے کہ بانٹ دیا جائے کہ لیجیے صاحب آپ یہ میرے لے جائیے اور یہ میں کچھ اور اپنے لیے کر دوں. لہذا وہاں جب باپ اور بیٹا اس حالت میں ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کون سے گروہوں پر گھمنڈ کیے بیٹھے ہو کہ تمہیں کوئی چھڑا کے لے. ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے. اور اللہ کا وعدہ کیوں سچا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ سارا نظام کائنات اس کے وعدے کی دلیل ہے. اس پر نظر ڈال دو، اس میں کہیں کوئی خلا تمہیں نظر نہیں آئے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وعدہ خلاف نہیں. پھر دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ یہاں چاروں طرف یہ جو دھوکے کی لاگ لگائی ہوئی ہے یہ اسی لیے ہے کہ تم یہاں آزمائش کے طور پر بھیجے گئے. کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اور یہ دھوکے باز کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ مثلا اب یہ دھوکے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کی صورت میں آتے ہیں. سیاسی رہنما اور مذہبی پیشوا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عبدالآباد سے یہ دو بدماش گروہ ہیں جن کے درمیان ایک ناقابل تحریر معاہدہ موجود ہے، مگر موجود ہے. وہ کس طرح کہ چاہے وہ فرعون کا زمانہ ہو یا وہ نمرود کا زمانہ ہو یا وہ ابو جہل کا زمانہ ہو یا میرے اور آپ کے زمانے کے کسی ابو جہل کا زمانہ ہو، صورت حال و احوال یہ ہے کہ سیاسی رہنما یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری چراگاہ ہیں یہ غریب عوام، میں ان کا خون چوسوں گا، میرے ٹیکسوں کو تم بند نہ ہونے دینا اے مذہبی پیشواؤں. اور مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ تیری سیاسی حاکمیت کو ہم قائم کریں گے مگر ہماری چراگاہیں ہیں یہ عوام، ہمارے چندوں اور نذرانوں میں تم مداخلت نہ کرنا اور تمہارے ٹیکسوں میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. یہ معاہدہ اگرچہ کہیں لکھا ہوا موجود نہ ہو لیکن یہ عملاً موجود ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ سارے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ یہ فرعون ہے کہ را دیوتا کا بیٹا ہے، سورج دیوتا کی اولاد ہے، حکمرانی اس کا حق ہے. اور وہ حکمران جو فرعون بنا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہ مذہبی پیشوا جو ہے یہ جنت کا ٹھیکیدار. نمو دیوتا کا بیٹا ہے یہ نمرود، اور یہ چندر ونشی راجپوت ہے اور یہ سورج ونشی راجپوت. اسے چاند دیوتا نے پیدا کیا ہے، اسے سورج دیوتا نے پیدا کیا ہے. اور وہ برہما جو ہے اس نے اس راجپوت کو تو اپنے سینے سے پیدا کر کے اسے ریاست دے دی ہے، اور یہ جو پنڈت جی ہیں انہیں اپنے سر سے پیدا کر کے مذہبی پیشوائیت دے دی. لہذا ہم دونوں مل کے ان لوگوں کو اپنی چراگاہوں کی طور پر استعمال کریں گے اور ان بے وقوفوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو تم اس دنیا میں ہماری بادشاہی اور ہماری خدائی کے تخت اپنے کندھوں پر قائم رکھو، ہمیں چندے اور نذرانے دو، ہم تمہیں بخشنے والے ہیں. اللہ کے ہاں سے ہم تمہیں چھڑا لیں گے. ہمیں یہاں تم پوریاں کھلاؤ، جتنی پوریاں تم ہمیں یہاں کھلاؤ گے اتنی بھگوان کے ہاں تمہیں اجر میں مل جائیں. اور کیونکہ ہم یہاں وہ بھائی بھی بیٹھے ہیں جو ان پوریوں والے مسئلے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، شاید یہ پاکستانی نہ سمجھتے ہوں، میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں وہ منظر دیکھ کے آیا ہوں. میرے زمانے میں پنڈت کے کھانے والی پوری کا ریٹ 4 آنے فی پوری تھا. جب وہ اپنے پرکھوں کو بخشوانے کے لیے اسے پوریاں کھلاتے اور وہ 100 پوریاں کھا کے اکڑ کے بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا بس اب میرا پیٹ بھر گیا، تو پھر کہتے تھے کہ 8 آنے پوری لے لو پنڈت جی. کیونکہ جتنے زیادہ پنڈت جی پوریاں کھائیں گے ان کے جو مردے ہیں وہ اتنے زیادہ بخشے جائیں گے. لہذا یہ صورتحال ہے کہ آخر میں جا کے ہمارے زمانے میں وہ 5 روپے پر پوری ہو جاتی اور پنڈت جی 500 اور 1000 پوریاں کھا کے اور پھر انگلی ڈال کے کہہ کر کے پھر آگے کھاتے تھے تاکہ وہ آپ کے مردے بخشوا دیں. یہ وہ تصور تھا جو ہندوؤں میں تھا، یہی وہ تصور تھا جو یہود میں تھا، جسے قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلِ اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَأَنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ کہتے ہیں ہمیں تو دوزخ کیا چھوڑے گی، کیوں نہیں چھوڑے گی؟ کیا نا ابناء اللہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، انا احباؤ، ہم تو اس کے لاڈلے، ہم تو اس کے دوست ہیں، ہم تو اس کے رشتے دار ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لہٰذا ہمیں کیسے یہ سزا مل سکتی؟ پھر کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
کہتے ہیں جنت میں یہودی جائیں گے، جنت میں نصرانی جائیں گے، اللہ سے تم نے کوئی وعدہ نہیں لیا ہے، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا وعدہ موجود نہیں ہے۔ اللہ نے تو ایک بات کہی کہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه بلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنت میں جانے کا پروگرام یہ ہے، عاقبت میں نجات پانے کا پروگرام یہ ہے۔ اس دن سے ڈرو کہ جس دن تسلیم و رضا کے بغیر، نیکیوں کے نظام کو اپنائے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ جنت کے دروازے پر ہم نے کوئی دربان نہیں بچھا رکھا کہ جو یہ کہہ کے روک دے کہ کس کا بیٹا ہے، یہ کہہ کے روک دے کہ کس خاندان سے، یہ کہہ کے روک دے کہاں سے آیا۔ وہ تو صرف ایک بات پوچھے گا، اور وہ بات جو ہے نصاب آخرت کی صورت میں بالکل صاف صاف بیان کرتا، اور کچھ نہیں پوچھیں گے ہم۔ یہ بات سوال تیار کر کے آنا اس دن کے لیے، یہ ہم ضرور پوچھیں کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، یہ فنا کی گھاٹ کیسے اتری، اس عمر کا حساب لے کے آؤ۔ اس عمر میں نماز بھی ہے، اس عمر میں روزہ بھی ہے، اس عمر میں حج بھی ہے، اس عمر میں زکات بھی ہے، مگر اس عمر میں حسن اخلاق بھی ہے، حسن معاملات بھی ہے، حسن گفتار بھی ہے، حسن رفتار بھی ہے، اللہ کے دین کے نظام کا قیام بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، یار آشنا بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، یہ سارے ہیں، بازار بھی ہیں، منڈیاں بھی ہیں، ریاست بھی ہے، سیاست بھی ہے، یہ سارا کا سارا ہے۔ ہم اس سب کے بارے میں پوچھیں گے اور اس سب کا جواب تمہیں لے کے آنا ہوگا۔ اور اس دن دیکھو صورت حال کیا ہوگی، یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ جلال میں زبان نہیں کھول سکتا۔ اور یہ زبان کی بات آ گئی، ساری زندگی تم نے زبانیں چلائی، ہم اس دن کا تصور تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کی زبانیں بند کر دیں گے۔ یہ زبانیں ہی تو ساری چلی ہیں نا، ان زبانوں ہی نے یہ سارے کاروبار کیے ہیں۔ یہ جو کہا کہنا احباؤ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہ زبانوں سے کہا۔ انا ابناء اللہ ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ زبانوں سے کہا۔ کہا لن تمسنا النار ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یہ زبانوں سے کہا۔ یہ سارے فلسفے تراشے، یہ سارے علم کلام ایجاد کیے، بخشش کے لیے مختلف وتیرے نکالے، کہا یہاں ہمیں دیکھ پکا کے کھلاؤ، وہاں ہم بخشوا لیں۔ انہیں کہا کہ وہ مشرک گریبانوں میں اپنے بھی مول ڈالتے جاؤ، ہمارے ہاں بھی وہ طبقات موجود ہیں کہ جو جبریل امین کے نام مغفرت کا خط لکھتے ہیں، گجراتی زبان میں لکھتے ہیں اور اس کے کفن میں رکھ کے پھر دفن کرتے ہیں کہ جبریل بھائی اچھو واہ السلام علیکم، یہ ادھر کوفتے بھی بہت کھاتا تھا، پلاؤ بھی بہت کھاتا تھا، یہ زردہ بھی بہت کھاتا تھا، گھر والے جتنے زیادہ پیسے دیں گے کھانوں کا مینو اس خط میں اتنا زیادہ لکھا جائے گا۔ اور جبریل امین پھر بیچارہ مجبور ہے کہ جب تک اس کو وہ کھانے نہیں دے گا، کیونکہ مولوی صاحب نے اس کے ساتھ لکھ دیا۔ یہ وہ سارے عذاب ہم نے بھی اختیار کیے۔ اور آپ سمجھ لیجیے وہ جو بات میں نے ابتدا میں کہہ دی تھی، یہ وہی غیر تحریر شدہ معاہدہ ہے اس سیاسی رہنما، اس مذہبی پیشوا کے دوران کہ ان کو بے وقوف بنائے جاؤ، تم چندوں کے نام پر ہم ٹیکس ہو۔ تو کہا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن یہ زبانیں ہم بند کر دیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تکلمنا ایدیہم، ہم سے تو ان کے ہاتھ کلام کریں گے، وارجلہم، یہ پیر بولے، بما کانوا یکسبون، یہ بتائیں گے کہ کیا کر کیا۔ اس دن صورتحال اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کیا ہوگا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن یہ ایک اور عجیب بات کہی تھی کہ پہلے تو کہا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ بند کریں۔ یہ تو صورتحال ان کی ہے کہ ساری زندگی زمانے چلائی۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں گواہی دیں گی ہمارے پاس آ کے۔ تو بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے کہ منہ بند ہو گیا، اب آپ کہتے ہیں کہ زبانیں گواہی دیں گی، کیسے؟ اس دنیا میں اللہ نے زبان آپ کے اختیار میں دے دی کہ آپ کی مرضی سے بولے، اور یہاں یہ ظالم دھوکہ اور فریب کا سارا کاروبار تنہا کر، مگر یہ بڑی بے قصور ہے، یہ قطعی معصوم ہے، کیونکہ اس کے پیچھے محرکہ قوت جو ہے وہ خود یہ نہیں بلکہ آپ کا وہ نفس ناطقہ ہے، آپ کا وہ ذہن ہے، آپ کا وہ تشخص ہے جو آپ کو آدمی بناتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ یہاں بھیجے گئے ہیں کہ آپ صاحب اختیار ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے پیچھے سے کہ جھوٹ بولو تو یہ جھوٹ بولتے، وہ کہتا ہے بہتان لگاؤ تو یہ بہتان لگاتی ہے۔ یعنی یہ جو میرے اندر بول رہا ہے اصل میں مجرم یہ ہے یا اصل میں معصوم یہ ہے،
یہ جتنے آلات ہیں، ہاتھ ہو کہ کان ہو، ناک ہو کہ زبان ہو، یہ سارے وہ ہتھیار ہیں جو اللہ نے میری اور آپ کی تحریر میں دی. تو کہا یہ دنیا میں تو تمہارے اختیار سے بولتی، لیکن آخرت کے دن یہ تمہارے اختیار سے نہیں بولیں گی، اب یہ ہمارے اختیار سے بولیں گی. السنتہم، یہ گواہی دیں گی کہ ہم سے جھوٹ بلوایا گیا ہے، یہ بتائیں گی کہ ہم نے کیا کیا ہے. کہا صرف زبانیں ہی نہیں بلکہ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کے ہاتھ بھی بتائیں گے کہ کیا. چوتھی صورت ہم نے یہ نکال رکھی ہے کہ ہم بڑے خاندان والے، یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو ہتھیار اٹھا کے چلے آئیں گے اور اللہ کی عدالت سے ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. کہا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی بیرونی امداد بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گی، کوئی باہر سے نہیں آ جائے گا تمہیں چھڑانے، کیونکہ وہاں تو ہر ایک اپنی اپنی میں پڑا ہوا ہوگا. یہ سب کے ساتھ پیش آنے والی بات ہے. اور سب سے پہلا سوال سب سے ہو رہا ہوگا کہ یہ عمر دی تھی، بتاؤ تو صحیح ہے کیسے گزری. اور پھر اسی عمر کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بوجھ تو آپ کو خود اٹھانا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا سب سے زیادہ بدقسمت آدمی کا تصور کیا، کہا کون ہے؟ وہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت بگاڑتا، یہ سب سے زیادہ مفلس آدمی، یہ سب سے زیادہ بے وقوف آدمی، یہ سب سے زیادہ ناکارہ آدمی، یہ سب سے زیادہ بدنصیب آدمی کسی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کسی اور کی بات بنانے کے لیے یہ اپنی کس چیز کو داؤ پر لگائے. تو جناب یہ وہ دن کا تصور ہے جو آ رہا ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس آغاز کو کہتا ہے قرآن کہ اذ السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائیں، یہ یہاں سے ہوگا. یہ ستارے بکھر جائیں گے، اس کا آغاز یہاں سے ہوگا. یہ سمندر پھٹ جائیں گے، یہاں سے ہوگا اس کا آغاز. اس کا آغاز کرنے والی کیا چیز ہوگی؟ کہا القاریۃ ملقاریۃ، وہ جو بنیادوں تک ہلا دے گی اور کھڑکھڑا دے گی، وہ ہے اس کا آغاز. جب سب فنا ہو جائے گا. سوال یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو آدمی کو تنگ کرتا ہے. جناب ابھی تک تو نہیں ہوا، کیسے ہو جائے گا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب ایک قیامت وہ ہے جو کائنات کی قیامت ہے، ایک قیامت وہ ہے جو وجود انسانی کی قیامت ہے. میرے اور آپ کے وجود کی قیامت کا نام کیا ہے؟ موت. اور کائنات کی موت کا نام کیا ہے؟ قیامت. جب یہ روز جنازہ اٹھ کے یہ بتاتا ہے کہ اس آدمی کی قیامت آ گئی، اسے کیوں نہیں کہتے کہ ابھی میری تو نہیں آئی، میں کیسے مان لوں؟ جب آپ کی آ جائے گی پھر ماننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے. لہذا ابھی اس کا جنازہ اٹھتے ہوئے سمجھ لیجئے آپ کی قیامت بہت آہستہ روی کے ساتھ، ایسے دبے پاؤں کہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی دور ہے، وہ آپ سے کتنی دور ہے. وہ آ رہی پیچھے پیچھے، آہستہ آہستہ، بڑے دھیمے دھیمے، بے آواز، اور ایک دن اچانک آ جائے. تو جس طرح یہ قیامت ہر آدمی کے پیچھے چلی آ رہی ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب موت میری آ سکتی ہے اور جب موت آپ کی آ سکتی ہے تو اس کائنات کی موت کا نام ہی قیامت ہے. اور جس طرح میرا اور آپ کا مرنا یقینی ہے، اسی طرح اس کائنات کا مرنا بھی یقینی ہے، کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے یہ پیدا کی گئی ہے. اور جب کسی شے کا مقصد وجود ختم ہو جائے وہ چیز ختم ہو جائے. لہذا سمجھ لیجئے کہ یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے. اور پھر قیامت کا دوسرا مرحلہ جس سے تم انکار کرتے کہ ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہماری کھال اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بھلا کیسے اکٹھی ہوں گی؟ کہا پہلے بھی تو ہم نے اکٹھی کی تھی. اگر یہ بات دلیل کے طور پر لاتے ہو کہ پھر کیسے ہوگی تو میں یہ بتاؤ کہ تم پہلے کہاں تھے؟ تمہارا کوئی نقشہ تھا؟ تمہارا کوئی نمونہ تھا؟ تمہارا کوئی وجود تھا؟ تمہارا کہیں مادہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے سب کچھ بنایا. خلق فسوا، ہم نے تخلیق بھی کیا، ہم نے تصفیہ بھی کیا. قدر فہدا، ہم نے اندازہ بھی قائم کیا، اس کے مطابق اس اندازے کو تکمیل تک بھی پہنچا. ہم خالق بھی ہیں، ہم باری بھی ہیں، ہم مصور بھی ہیں. ہم منصوبہ تخلیق لاتے ہیں، اسے نافذ کرتے ہیں، اس کے مطابق صورت گری کرتے ہیں. یہ سارا کام ہم کرتے ہیں. اگر تمہیں انگلی رکھنی ہے آؤ کائنات کے سارے نظام پر نظر ڈالو، تمہاری نگاہیں مایوس ہو کے واپس آ جائیں گی. اس پوری کائنات کے تمہیں کہیں
فلا نظر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بنانے والے تو لہذا یہ دوسرا مرحلہ بھی پیش آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ تم اپنی قبروں سے پروانوں کی طرح اٹھو، جس طرح بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا پتنگے طوفان پر طوفان زمین سے نکلتے ہیں جو ایک لمحہ پہلے کہیں موجود نہیں ہے، جس دن ہم آواز دیں گے تم اپنی قبروں سے اسی طرح نکلو، تمہارے دل کہتے ہیں ہم کہاں سے آ جائیں گے، ہم کہتے ہیں تم گئے کہاں ہو، تم تو یہیں موجود ہو، پانی اور نمک دونوں موجود ہیں، پانی میں نمک ڈال کے ملا دیا ہے، تم کہتے ہو یہ نمک کہاں چلا گیا، نمک مر گیا، اور جس دن ہم پانی اڑا دیں گے نمک پھر زندہ ہو جائے گا۔ اس مرحلے کو روز دیکھتے ہو، زندگی روز پیدا ہوتی ہے، موت روز آج اسے شکار کرتی ہے، اور پھر زندگی دوسری صورت میں پھر نکل آتی ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، اور خاتمے میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ یہ ہر روز اگتا ہوا پھول اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو کل مر گیا تھا وہ آج پھر پیدا کر دیا گیا، وہ جو کل منتشر ہو گیا تھا وہ آج پھر اکٹھا کر دیا گیا، وہ پانی جو کل بہہ گیا تھا آج پھر بادلوں کی صورت میں اوپر آ گیا ہے اور برس رہا ہے، لہذا یہ ہوگا۔ اور اس دوسرے مرحلے کے بعد اب تم اس تیسرے مرحلے کے لیے آؤ گے جہاں ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے، اور اس دن کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب، آج تو ہی کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے، اور دیکھو اس حساب کی تیاری کے لیے ہی ہم نے پیغمبر بھیجے تاکہ کل تم ہمارے پاس آ کے یہ حجت پیش نہ کر سکو، جناب ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم نے دروازے دروازے نبی بھیجا ہے، زمین جب سمٹی ہوئی تھی ہر مکان ایک کائنات تھا تو ہم نے ہر مکان میں ایک نبی بھیجا، جب تھوڑی سی پھیلی تو محلہ ایک کائنات ہو گیا، ہم نے ہر محلے میں نبی بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر گروہ انسانی کو پیغام بر دیا، وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کو کتاب ہدایت تھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی، کیونکہ ہم نے جب تمہیں زمین پر بھیجا تھا تم سے وعدہ کیا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ معاہدہ کر کے بھیجا ہے ہم نے، ہدایت ہم دیں گے، اس کے مطابق کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور جو جھٹلانے والے ہیں، وَكَفَرُوا، انکار کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ تو سارا کام ہم نے شعوری طور پر تمہارے سپرد کیا، لہذا اسی کی جواب دہی کے لیے اب تم آ رہے ہیں۔ تو پہلا جواب تمہیں اس بات کا دینا ہے، یہ نصاب آخرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے ایک حدیث میں بیان کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تمہیں عمر دی تھی تو کیسے تھی؟ تو یہ عمر ہم سب کو ملی ہے، یہ مہلت عمل ہے ہماری، ہم سارے طالب علم ہیں، امتحان گاہ میں موجود ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے پرچوں کی تیاری کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کے اور میرے مضمون جدا ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ طالب علم ہیں، میری بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، آپ میں کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، آپ میں کوئی ادب پڑھ رہا ہے، آپ میں کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھا آپ سارے رہے، جو پڑھ رہا ہے اسی کی کتابیں اس کے پاس ہیں، اسی کے آلات اس کے پاس ہیں، اس کے پرچہ امتحان میں وہی آئے گا جو اس نے کیا ہے، جس کی تیاری اس نے کی ہے، جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن امتحان میں سارے موجود ہیں، امتحان ساروں کا ہوگا۔ تو ایک پرچہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ لازمی ہوتا ہے اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں، تو ہمارا نصاب آخرت بھی کچھ لازمی ہے اور ہمارا نصاب آخرت کچھ اختیاری ہے۔ تو یہ عمر کا سوال اختیاری نہیں ہے، لازمی ہے، کیونکہ عمر ساروں کو زندگی کیسے گزاری اس کا جواب تو سب نے دینا ہے، پھر جس نے جوانی برتی اس نے جوانی کا جواب دینا ہے۔ اس نصاب آخرت کا دوسرا سوال، شباب ہی فیما ابلا، یہ جو جوانی تھی یہ کیسے بڑھاپے کی منزل کو پہنچی؟ جنہیں جوانی دی ہے، جنہوں نے جوانی گزاری ہے، جنہوں نے جوانی سے لذتیابی اختیار کی ہے، ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا ہے تم نے؟ دیکھو ہم نے جوانی پر مکمل کر کے دنیا کی کوئی حد نہیں لگائی تھی، ہم نے لا رہبانیت فی الاسلام کہہ کے تمہیں بتا دیا تھا کہ یہاں ترک دنیا نہیں ہے، مگر ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہاں غرق دنیا بھی نہیں، ان دونوں کے نام ایک توازن کا نام اسلام ہے،
لہذا دیکھو ہم نے رسول بھیجے ہیں تو بیوی بچے والے بنا کے بھیجے ہیں، تو تمہیں بھی بھیجا ہے تو جوانی کی لذتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس پر ایک قدغن لگا دی ہے کہ جوانی کی لذتوں سے استفادہ ہماری مرضی سے ہوگا، تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا۔ اس مرضی کو ہم پوچھیں گے کہ یہ شباب ہی فیما ابلا، یہ کیسے گزری ہے جوانی، پھر مال ہمارا، ملکیت ہماری، دولت ہماری، ذرائع ہمارے، وسائل ہمارے، تمہارے نہیں۔ ہم نے تمہیں پہلے دن سمجھا دیا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق ہمارا ہے، اور وہ اسے کیا کرتے ہیں، يُنْفِقُونَ، وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ جیسے ہم نے بتایا۔ کیسے کماتے ہیں؟ جیسے ہم نے بتایا۔ تیسرا سوال تمہارے نصاب آخرت کے لیے ہے کہ تمہیں یہ بتانا ہے مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ مال کیسے خرچ کیا، اور پانچواں سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ یہ علم معلومات کے ذخیرے کا نام نہیں۔ معلومات تو کمپیوٹر کے پاس بھی ہوتی ہیں، وہ بیچارہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، اپنے وجود کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ عالم میں اور کمپیوٹر میں یہی فرق ہے کہ عالم اپنے علم کو برتتا ہے، کمپیوٹر اپنے علم کو برتتا نہیں ہے۔ لہذا انسان معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، معلومات کا خزانہ نہیں ہے، معلومات کی لائبریری نہیں ہے، معلومات کی الماری نہیں ہے کہ جس میں کتابیں رکھی ہیں۔ اس کے پاس علم اس لیے ہے کہ یہ اس کے مطابق ڈھل جائے، جو بات پتہ لگ گئی تو اسے سمجھ جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال۔ تو لہذا یوم آخرت کے دن یہ 5 سوال ہم سے پوچھے جانے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب قرآن 2 باتیں سامنے رکھتا ہے۔ جو اپنے امتحان میں پاس ہو گئے وہ بڑے مبارک ہیں، ان المتقین، یہ جو تقویٰ کرنے والے ہیں اس دن کہاں ہوں گے؟ امین، امن کے مقام پر ہوں گے، فی جنات مویون، یہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے۔ اس دن صورتحال ان کی کیا ہوگی؟ وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کے میزبان ہوں گے، یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ ان کی میزبانی کے لیے کہتا ہے جو کھاؤ گے وہ دوں گا، جو مانگو گے وہ ملے گا، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہوگا۔ لیکن ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ جس طرح انعام کی جنتیں تمہارے لیے سجا کے رکھی ہیں، اسی طرح سزاؤں کے بھیانک جہنم تمہارے لیے دہکا کے رکھے ہیں، اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جنت کے راستے پر آتے ہو کہ جہنم کے راستے پر آتے ہو۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ جہنم کیسا ہے، وقودها الناس والحجارہ، وہ جو آگ دہکائی گئی ہے پتھروں سے اور انسانوں سے، وہ جو ہے نار اللہ الموقدہ، جو اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، سمجھ لو کتنی شدید ہوگی۔ تم دہکاتے ہو تو ختم کر دیتی ہے، اسے تو اللہ نے دہکایا ہے۔ اور اس کی تیزی کا حال یہ ہے کہ تطلع علی الافئدہ، ادھر جسم کو چھوتی ہے، ادھر بھگ سے دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں بند کر کے رکھی گئی ہے۔ اشد حرا، بہت شدید ہے، اس کی شدت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم یہاں سمجھتے ہو کھالیں جلتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، چلو جہنم میں گئے تو ایک دفعہ جل جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جلودن غیرہا، کھالیں دوسری بنائیں گے، کھالیں جلتی رہیں گی اور کھالی بنتی رہیں گی، یہ شدت کم نہیں ہوگی۔ یہ ساری بات ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اور اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی بچانے والا کسی کو نہیں بچائے گا، کوئی چھڑانے والا کسی کو نہیں چھڑائے گا۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے افزانے میں رہن ہے، یا قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو چھڑا لے گا، یا قیامت کے دن اپنے آپ کو پھنسا لے گا۔ لہذا ساری بات ہم نے تمہیں سمجھا دی ہے، نبیوں کے ذریعے سمجھا دی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سمجھا دی ہے۔ اب قرآن کی صورت میں ساری سمجھ اکٹھی کر کے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اور فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ عاقبت میں رضوان من اللہ کی طرف آتے ہو، اللہ کی رضا کی طرف آتے ہو، اللہ کی جنت کے انعام کی طرف آتے ہو، یا اللہ کی سزا کی طرف آتے ہو۔ تو حضرات اس دن کا فکر کرنا ہے، اور جو آدمی اس دن کا فکر کر رہا ہے وہ سب سے عقل مند آدمی ہے۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سرکار سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ کہا وہ جسے مرنا یاد ہے اور جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن میں دعا کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا اللہ نے کہ وہ اہل ایمان جو ہیں وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ لوگوں کو یقیناً ایک دن جمع کرنے والے ہیں
کیوں جائے آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ وہ دن جب آئے تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، وہ دن جب آئے تو آپ ہمیں نرم حساب دیجیے گا، وہ دن جب آئے تو آپ ہماری خطاؤں سے، لفظ جملے، نافرمانیوں سے صرف نظر فرما لیجیے گا۔ لیکن یہ صرف نظر کس سے ہوگا؟ یہ نرم حساب کس سے ہوگا؟ جو اللہ کے نظام کا باغی نہیں ہے، جو اللہ کے نظام کا سرکش نہیں ہے۔ بھولے سے، لفظ سے، کمزوری سے، کوتاہی سے کسی وقت کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ خردگیر نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے اور صاحب انتقام بھی ہے۔ وہ کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے جو خدا کی بغاوت میں مبتلا ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجرم کی سزا کم ہوتی ہے، مجرم کو بعض وقت تنبیہ کر کے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن باغی کی سزا دنیا کے بھی ہر قانون میں آپ سمجھتے ہیں انتہائی سزا ہوتی ہے، اور خدا کے ہاں بھی اللہ کے باغیوں کی سزا جو اس دن کو ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں، جو پیغمبروں کی بات کو محض ٹھٹا سمجھتے ہیں، جو قرآن کے بیان کیے ہوئے نظام کے متعلق سمجھتے ہیں، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ جس دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی وہ سارا منظر روشن ہو جائے گا۔ لہذا مرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ فنا ہو گئے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم دے کر۔ یہ کوئی اختتام زندگی کا نام تھوڑی ہے، یہ موت تو ایک عارضی جدائی کا نام ہے، اور اس عارضی جدائی کو اگر حقیقت سمجھ لو تو یہ ہے کہ ہم فنا نہیں ہوتے، مرنے والے مر تو جاتے ہیں، فنا جدا مرنے والے مر تو جاتے ہیں، فنا ہوتے نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتے ہیں، جدا ہوتے نہیں۔ یہ کوئی جا نہیں رہے، یہ تو زندگی کا سفر ہے جو یوم الست سے شروع ہوا اور ایک دن حشر کے میدان پر جا کے ختم ہوگا، اور پھر یہ اجر کے انعام جنت کی طرف جائے گا یا دوزخ کے عذاب جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن ہمیں اپنی جناب سے کامیاب اور کامران قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جو مشقت کیا سمجھے اور تو سلاسل کیا جانے، ایک ساز پہ نغمہ ہے